السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مورنگا فوڈ لودھراں حکیم محمد اسماعیل۔ ہم نے ایک پچھلی ویڈیو بنائی تھی کہ ڈاکٹر بنے ڈکیٹ۔ اس میں بھی میں نے یہی عرض کی تھی کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اور پوری انسانیت میں ہم دیکھیں، ہر محکمے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر قوم میں، ہر قبیلے میں سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کچھ اچھے لوگوں کی وجہ سے برے لوگ چل رہے ہوتے ہیں، اور برے لوگوں کی وجہ سے اچھے لوگ بدنام ہوتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حکیم ذریعہ اموات یا حکیم وسیلہ اموات۔ اور اس میں بھی میں وہی عرض کروں گا کہ سارے لوگ برابر نہیں ہیں۔ حکیم طبیب کچھ کالی بھیڑیاں ہر ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہیں، کچھ خون خوار درندے انسانی شکل میں ہر محکمے میں، ہر ادارے میں ہوتے ہیں، جو کہ اس ادارے کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ آج میں بات کروں گا طبیبوں اور حکیموں کے بارے میں۔ حکیموں اور طبیبوں نے تقریباً سالوں سال سے انسان کی خدمت میں دن رات ایک کیے ہیں اور ایک کر رہے ہیں، اور آج اس وقت آ کر کچھ نام نہاد حکیموں طبیبوں کی وجہ سے یہ شعبہ جو طب کا مقدس شعبہ تھا، بڑی فضیلت والا شعبہ تھا، جس کو انبیاء کرام نے، نبیوں نے، پیغمبروں نے، صحابہ کرام نے، اولیاء العظام نے اس کو استعمال کیا، آج یہی شعبہ بدنامی کا باعث بن چکا ہے، بدنامی کا ذریعہ بن چکا ہے۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اس شعبے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، لیکن کچھ نام نہاد جو راتوں رات امیر بننے کے خواب دیکھتے ہیں، یا اپنی مشہوری پبلسٹی کے لیے وہ لوگ علاج کرتے ہیں، اور اپنے علاج کا، اپنے اس شعبے، اس جو ان کا عہدہ ہے، اس کا غلط استعمال کرتے ہوئے، ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے طب کا، تو آپ وہ خون خوار درندے بنے ہوئے ہیں اور موت کا سبب بن رہے ہیں۔ دیکھیں، حدیث پاک میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریفر کیے ہیں حکیموں کے پاس مریض، حالانکہ آپ خود بذات خود ایک حکیم تھے، بہترین معالج تھے، اور امام الانبیاء، حبیب کبریا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بہترین اچھے معالج تھے، طبیب تھے، حکیم تھے، لیکن پھر بھی آپ نے اپنے مریضوں کو، صحابہ کرام کو، چاہنے والوں کو، ماننے والوں کو ریفر کیا ہے اور حکیموں کے پاس۔ اس سے یہ بات ملتی ہے کہ اپنے مریضوں کو ریفر کرنا، دینا، یہ بھی سنت ہے، سنت عمل ہے۔ اگر چاہتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ دم درود کرتے یا ان کو بتا دیتے بھی یہ نسخہ استعمال کرو، لیکن آج کے دور میں ہم حکیم جو لوگ ہیں وہ اپنی بدنامی سمجھتے ہیں، اور اس وقت کچھ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک وقت ایسا تھا جب سوشل میڈیا نہیں تھا، تو آپ سفر کرتے روڈوں پہ تو دیواریں بھری ہوتی تھی کہ آؤ ہم آپ کو نوجوان بنائیں، مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، ایک خوراک سے جوانی واپس، بڑھاپا ختم، اس طرح کی بے شمار چیزیں ملتی تھیں۔ اور آج بھی نام نہاد کافی جو طبیب ہیں وہ اس طرح کے دعوے کر رہے ہیں۔ ایسے حکیموں کو بھی دیکھا ہے جو نام نہاد حکیم ہوتے ہیں، بسوں میں، گاڑیوں میں جو مجمع لگا لیتے ہیں، اور وہ جیب سے پیسے نکالتے ہیں، جی زیادہ نہیں تو 5,000 روپیہ انعام دوں گا اگر یہ دوائی ایسا نہیں کرے گی تو۔ بھائی، یہ چیز سراسر مناسب نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ آج ہم دیکھتے ہیں یار یہ بڑا کوالیفائیڈ ہے، فلانے کالج کا طبیہ۔ بھائی جان، اگر بات یہ ہے کہ سندے لگانے سے یا ڈپلومے لگانے سے کوالیفائڈ ہوتے ہیں، تو پھر یہ تو پیسوں سے مل جاتے ہیں۔ آج بے شمار کالج ایسے ہیں جہاں پہ کلاسیں اٹینڈ نہیں کی جاتی، داخلہ لو، سال بعد پیپر دو، پیپر میں کسی کو بٹھا دو، 5 سال بعد، 4 سال بعد ڈگری لے لو۔
اصل میں طبیب اور حکیم کو، معالج کو، مسیحا کو ایسا مسیحا ہونا چاہیے کہ آپ وہ مزاج کے بارے میں جانتا ہو، اس کے علاقے کے بارے میں جانتا ہو، اور اس کو تھوڑا بہت روحانیت کا بھی علم ہو کہ آیا کہ جو میرے پاس مریض آیا ہے یہ اس کو بیماری ہے یا اس کو کوئی اور مسئلہ ہے۔ جب تک تشخیص صحیح نہیں ہوتی تو اس کا علاج صحیح نہیں ہوتا۔ اور آج کے دور میں نام نہاد ایسے دعوے کرتے ہیں حکیم کہ خوراک میں جناب علی جوانی واپس، پھر ہوتا کیا ہے؟ 4 مہینے، 3 مہینے، 2 مہینے کے بعد گردے ختم، جوانی واپس، گردے باہر۔ میں نے ایسے حکیموں کو بھی ملا ہوں، ایسے مریضوں کو بھی ملا ہوں جو حکیم خود لوگوں کے گردے یا نکارہ چیزیں دے کر لوگوں کو خراب کرتے ہیں، آج خود پچھتا رہے ہیں، خود پریشان ہیں۔ اور ایسے طبیب آپ نے اکثر معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایلوپیتھک کے پاس جاتے ہیں، تو بات کرتے ہیں جی فلانے حکیم کے پاس، لا بڑا حکیم، وہ حکیموں کو کشتے بندے مار دیتے ہیں۔ اب ڈاکٹر کو اس بات کا علم نہیں ہے، یا اگر ڈاکٹر کو اس بات کا علم ہے تو وہ جان بوجھ کے اندھا ہو جاتا ہے، بہرا ہو جاتا ہے کہ وہ خود کشتے لکھ رہا ہے۔ خود ڈاکٹر اس میں ملٹی وٹامن ٹیبلٹوں میں اکثر کشتوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہ ایرن پولیمالڈوز کیا ہے؟ اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جو ایلوپیتھک میں استعمال ہوتی ہیں۔ اب خود ڈاکٹر کشتے لکھتا ہے لیکن ادھر کہتا ہے وہ کشتے دے کے مار دیتے ہیں بندے۔ خیر یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے بحث کا۔ اب حکیم جو لوگ ہوتے ہیں، اب ایسے 2 کاغذ لگا کے بیٹھ گیا، اب اس کا خیال ہے کہ میرے پاس مریض ہے، میں اس کو پیسے کماؤں، یہ کروں وہ کروں، گولڈ میڈل، صدارتی ایوارڈ یافتہ، یہ وہ لکھوا دو۔ آج کل یہ بڑی عام چیزیں ہیں، پروفیسر، ڈاکٹر، یہ وہ سارا، مبلغ اسلام۔ بھائی جب تک تشخیص صحیح نہیں ہوتی علاج نہیں ہوتا۔ پھر دوسری بات ہے کہ آیا کہ جو آپ کو مرض ہے وہ مرض ہے یا کوئی بیماری یا کوئی دوسرا عصبی مسئلہ ہے یا کوئی جادو ہے، کوئی بری نظر ہے۔ پھر اکثر تو نہیں، کچھ اور اطباء حضرات ایسے بھی ہیں جو غلط میڈیسن کا سہارا لیتے ہیں اپنی پبلسٹی کے لیے، اپنے نام کے لیے، بھی میرا نام اجاگر ہوگا، میرے پاس بڑا پیسہ آئے گا۔ ان کو گردوں پہ فرق پڑ جاتا ہے، ان کے مثانوں کو فرق پڑ جاتا ہے۔ اور آج کے دور میں اگر ہیپاٹائٹس کے مریض ہوں یا جگر کے مریض ہوں، ہارٹ کے مریض ہوں، کڈنی کے مریض ہوں، آنکھوں کے مریض ہوں، دماغ کے مریض ہوں، کافی جو ہماری ایسی ادویات ہیں جیسے پین کلر ہے یا بلڈ پریشر کی ادویات ہیں یا اور کمزوری کی ادویات ہم کھاتے ہیں، وہ نقصان دیتی ہیں جگر کے لیے، گردوں کے لیے، دل کے لیے۔ یہ تو اگر آپ ایک ایلوپیتھک کوئی میڈیسن لیتے ہو بازار سے، اس کا جو بروشر ہوتا ہے وہ جب آپ پڑھو گے تو اس میں لمبا بروشر ہوتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے بھائی یہ نقصان ہے اور یہ فائدے ہیں۔ تو چند حکیموں نے جو طب کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں اور جو جناب علی ایک خوراک سے مردے زندہ کر دیتے ہیں، ایک خوراک سے بڑھاپا ختم ہو جاتا ہے، ایک خوراک سے جوانی واپس آ جاتی ہے، اور جناب علی پوری رات یہ وہ بڑی کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو اس طرح کی چیزوں سے بچو، کوالیفائڈ، تجربہ کار اور سمجھدار حکیم کے پاس جاؤ اور اپنا علاج کراؤ۔ اور جو اطباء حضرات ہیں، جو حکیم ہیں، بھائی اگر آپ کو ایک بیماری کی سمجھ نہیں آتی یا ایک بیماری کے بارے میں آپ نہیں جانتے یا آپ کو رپورٹ پڑھنی نہیں آتی یا کوئی نسخہ پڑھنا نہیں آتا تو آپ تکے نہ چلائیں، آپ ان پہ ایکسپیریمنٹل نہ کریں، تجربے نہ کریں، ان سے کہہ دیں کہ بھئی میرے بس کا کام نہیں ہے، آپ کسی اور حکیم کے پاس جائیں، کسی طبیب کے پاس جائیں، کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ ہم جب آ جاتے ہیں بھئی مریض میرے پاس کافی دنوں سے مریض میرے پاس آیا نہیں ہے، اگر آج آ گیا ہے تو آج یہ جائے، بچ کے کہاں پہ جائے؟ پھر پہلی تو بات یہ ہے کہ کشتہ سازی جو ہے
طب یونانی اور چیز ہے، کشتہ سازی اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ طب یونانی میں اب ہم نے شامل ہو گیا کشتہ سازی، یہ اس کا ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا ایک علیحدہ فن ہے۔ جب ہم طب یونانی میں کشتوں کا جب استعمال کریں گے تو پھر گردے مثانے نکارہ ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے گردے نکامے۔ تو اس لیے علاج کے معاملے میں جلدی نہ کریں، علاج کروانا ہو مشورہ کریں کہ کسی ہم اچھے حکیم سے علاج کرائیں یا اچھے ڈاکٹر سے علاج کروائیں۔ بعض اوقات ڈاکٹر بھی وہی بھیڑیے ہیں، ڈاکٹر بنے ڈکیٹ، حکیم بنے موت کا وسیلہ۔ تو اس لیے آج میں اپنے ان بھائیوں سے کہہ رہا ہوں جو کہتے ہیں جی ڈاکٹر مار دیتے ہیں، کوئی کہتے ہیں حکیم مار دیتے ہیں، بھائی ڈاکٹر بھی اچھے ہیں، ان میں برے بھی شامل ہیں، حکیم اچھے بھی ہیں، ان میں برے بھی ہیں۔ لہٰذا آج کا ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم صحیح رخ نہیں کرتے، ہماری سمت خراب ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مریض کو جب ریفر کیا کسی حکیم کے پاس تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بھی ہم بھی کسی مریض کو بھیج دیتے ہیں کسی اور حکیم کے پاس یا کسی اور ڈاکٹر کے پاس تو اس میں بےزتی نہیں ہوتی۔ اب میں بتاتے خود بھی اکثر ایسے میرے پاس مریض آتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں بھائی آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، فلانے حکیم کے پاس جاؤ، مجھے اس بیماری کی سمجھ نہیں آئی، تاکہ ہم کسی کی جان کے دشمن نہ بنیں۔ میں غلط دوائی دے دوں، کشتہ دے دوں، اس کے گردے ختم ہو جائیں، اس کے مثانے ختم ہو جائیں، تاکہ میری کم عقلی کی وجہ سے، میری کم علمی کی وجہ سے میرے اور حکیم تو بدنام نہ ہوں۔ یا میں اگر ڈاکٹر ہوں، میں اگر مریضوں کا ناجائز پیسہ لگواتا ہوں رپورٹوں کے ذریعے یا ٹیسٹوں کے ذریعے یا میڈیسن کے ذریعے، تو میں اوروں کے لیے تو اور کی بدنامی کا باعث نہ بنوں۔ تو خدا را یہ مقدس شعبہ ہے، ڈاکٹر ہوں، ہومیو ڈاکٹر ہوں، ایلوپیتھک ہوں، ہربل ہوں، دیسی حکیم ہوں، حجامت کرنے والے ہوں، دم درود کرنے والے ہوں، یہ ایک مقدس شعبہ ہے۔ اس کو میں کوشش کروں کہ میری وجہ سے ہمارے شعبے کی نیک نامی ہو اور لوگ اچھے لفظوں میں اس کو یاد کریں، نہ کہ میں بدنامی کا باعث بنوں۔ اس لیے میں چند گزارش کرنی تھی، پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے کچھ حقائق رکھے تھے جو میرے سامنے آئے تھے، اور آج بھی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کافی حکیموں کی وجہ سے، کافی مریض حکیموں کی وجہ سے پریشان ہیں، یہ ہمارے گردے ختم ہو گئے، ہمارے مثانے ختم ہو گئے، ہماری نظر ختم ہو گئی۔ تو ایسے اکثر ہو جاتا ہے، اور اکثر میں دیسی ادویات کے بھی نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک کلونجی ہے، اجوین ہے، عیسیٰ گل کا چھلکا ہے، عام جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے بھی مضر اثرات ہوتے ہیں، نقصانات ہوتے ہیں بھائی۔ ان کو مسلح کیا جائے، ان کے ساتھ اور چیزیں ملائی جائے، پھر مریض کو مریض کے مزاج کے مطابق اس کو خوراک دی جائے، مریض کے مزاج کے مطابق، مریض کی عمر کے مطابق اس کو خوراک دی جائے، پھر طب نبوی کی خاطر، طب نبوی کے ذریعے علاج بالغذا کیا جائے، پھر انشاءاللہ تعالی ہمارے ہسپتالوں سے، ہمارے دواخانوں سے مریضوں کو ریلیف ملے گا، مریض شفا یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آخر میں پھر آپ سے عرض کروں گا، حکیم کا انتخاب کریں یا کسی معالج کا انتخاب کریں، اس کے بارے میں جان پڑتال کر لیں، آیا کہ اس کو کوئی سمجھ ہے یا نہیں ہے۔ ہم ایسے جائیں جو ایک نسخہ جانتا ہے وہ کہتا ہے یہ استعمال کرو، دو نسخے جانتا ہے وہ یہ۔ سوشل میڈیا میں بے شمار لوگ لگے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا میں علاج کرنے والے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ میں کافی لوگوں کو جانتا بھی ہوں جو پورے جسم کا علاج کر رہے ہیں، 300 سے زیادہ بیماریوں کا علاج کر رہے ہیں، 200 سے زیادہ بیماریوں کا علاج کر رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ مریضوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس لیے کہ جب تک تشخیص نہیں ہوگی، بیماری کا پتہ نہیں چلے گا، تب تک علاج ممکن نہیں ہوگا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں، ہماری رہنمائی بھی کیا کریں، ہماری دلجوئی بھی کیا کریں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ